وہ اپنے دکھتے سر کو تھامے اپنے کمرے میں ٹہل لگا رہا تھا۔ ٹہل ٹہل کر ٹانگیں دکھ گئی تھی مگر وہ تھا کہ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر دیا تھا ان لوگوں نے؟ لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ وہ کیا کر چکا تھا؟ اپنی اتنی پیاری بیوی کے ساتھ وہ دھوکہ کر چکا تھا۔ جس چیز سے عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے وہ وہی کر چکا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو سہلاتا بستر پر بیٹھ گیا۔ ٹانگیں عجیب انداز میں دکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس پر جوش اس مضبوط مرد کو جیسے کپ کپی تاری ہوئی۔ او ہاں واللہ، اس کو کپ کپاہٹ ہی تاری ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں جکڑے پوری طرح کپ کپانے لگا۔ آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا رگوں کا جال آنکھوں کے اندر بچھ گیا ہو۔ وہ بے چینی سے اپنے چہرے کو مسلتے دوبارہ سے کھڑا ہو گیا۔ اف، یہ دنیا، ہائے یہ دنیا! دنیا نے اس کے ساتھ تھوڑا نہیں بہت غلط کر دیا تھا۔ صرف اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کی معصوم بیوی کے ساتھ بھی۔ وہ اپنے آنکھوں کو مسلتا بے چینی سے کمرے میں دوبارہ ٹہل لگانے لگا۔ اف، چاہتے ہوئے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ اپنا سکون ختم کر کے بے سکونی لے چکا تھا۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا، اس کو ہر جگہ زرتاشا کا روپ دکھائی دیا۔ وہ اپنی آنکھوں کو مسلتا بری طرح اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا جو خیال اس کے دماغ پر چڑھ گیا تھا۔ زرتاشا اس سے شکوہ کر رہی تھی، اس کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ جس عورت کو اس نے زندگی میں کبھی رونے نہیں دیا تھا وہ ایسے یوں خیالوں میں رو رہی تھی۔ اس کو اپنا آپ آرے کے نیچے آ کر کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رو نہیں سکتی تھی، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا اس کو روتے ہوئے۔ کم از کم فارس خانزادہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس عورت سے اس نے اتنی محبت کی تھی کہ اگر لفظوں میں بیان کی جائے تو لفظ کم پڑ جائے۔ اس عورت کی آنکھوں میں اس نے اب تک ایک آنسو نہیں آنے دیا تھا مگر آج اسی کی وجہ سے وہ عورت آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اس کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نہیں میری زرتاشا، تم یوں نہیں رو سکتی میری جان، میں سب ٹھیک کر دوں گا میری جان، وہ دیوانہ وار کہتے زرتاشا کی جانب بھاگا۔ زرتاشا کو چھونے ہی لگا تھا کہ زرتاشا کا عکس ہوا کی طرح کہیں دور چلا گیا۔ وہ بری طرح چلاتے زمین پر گرا۔ نہیں نہیں زرتاشا، تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں مر جاؤں گا زرتاشا، میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، خدا کا واسطہ ہے زرتاشا، واپس آ جاؤ پلیز، واپس آ جاؤ، میں مر جاؤں گا، تمہارا فارس مر جائے گا۔ وہ زرتاشا کی تصویر ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھاتا اس کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اف، اس کی آنکھوں میں دریا بہہ رہا تھا۔ کوئی اس مرد کو ایسے دیکھ لیتا ہے تو اس کا دل پھٹ جاتا۔ وہ واقعی ایسے رو رہا تھا، اس کی جان سے پیاری بیوی، اس کی خوبصورت بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ زندہ تھا، وہ کیسے زندہ تھا؟ اگر وہ مر گئی تھی تو اس کو بھی مر جانا چاہیے، پھر وہ کیوں زندہ تھا؟ نہیں زرتاشا، میں بھی تمہارے پاس آؤں گا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں آؤں گا زرتاشا، میں آؤں گا تمہارے پاس، وہ دیوانہ وار کہتا کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، اس وقت اگر کوئی اس مرد کو دیکھتا تو اس کو سمجھنے میں دیر ہی نہ لگتی کہ وہ مرد پاگل پن کے آخری حصے پر کھڑا تھا۔ اس وقت وہ پاگل ہو رہا تھا، شاید ہو چکا تھا۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ تقدیر نے دل تھام لیے تھے۔ کیا وہ مرد حرام کام کرنے جا رہا تھا؟ ہوائیں بھی خوف کی وجہ سے اپنی جگہ پر رک گئی۔ ہر جگہ حبس ہی حبس پڑ گیا۔ نہیں، وہ مرد کم از کم یہ حرام کام نہیں کر سکتا تھا۔ ہوائیں کہتی تھی اس مرد کو زندہ رہنا تھا۔ کسی کی زندگی سے چلے جانے پر آپ کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ وقت اس مرد کو سمجھا رہا تھا مگر شاید اس مرد کو ان سب چیزوں کی کوئی سمجھ اس وقت نہیں آ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار چلاتے اپنے تمام کپڑوں کو الماری سے نکال کر پھینک گیا۔ کوئی چیز تو ایسی ملتی جس کو کھا کر، جس کو کر وہ اپنی زرتاشا کے پاس جا سکتا۔ یہ زندگی نے اس سے کیا لے لیا تھا؟ الماری میں کچھ بھی نہ پاتے وہ گھٹنے کے بل الماری کے برابر بیٹھتا، اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ یار، وہ مرد بچوں کی مانند رو رہا تھا۔ کوئی اس کی یوں روتے دیکھ لیتا تو شاید اس کا دل پھٹ کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ وہ مرد جو زندگی میں اب تک نہیں رویا تھا، آج وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی پسندیدہ عورت اس دنیا سے جا چکی تھی۔ کیا اب کوئی بھی خوشی اس غم کا مداوع کر سکتی تھی؟ شاید نہیں۔
ہاں کوئی بھی تو نہیں۔ جتنی فارس خانزادہ نے اپنی بیوی زرتاشا سے محبت کی تھی، کیا اتنی ہی محبت وہ دوبارہ کسی سے کر سکتا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اف، فارس کا اپنا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ کر تقسیم ہوا۔ وہ اپنا چہرہ گھٹنے میں ڈالے پوری طرح چلایا۔ ایک دم ہی وہ خاموش ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہاں، ایک چیز تھی جو اس کو اس کی زرتاشا سے ملا سکتی۔ ہاں، ایک چیز تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھاگتے ہوئے فروٹ باسکٹ کی جانب گیا تھا۔ فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھاتے اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ ہاں، وہ مرد واقعی حرام موت کو گلے لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھیں۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکراتے اس چھری کو اپنے ہاتھ کی نبض پر رکھ گیا۔ چھری کا دباؤ ہاتھ پر بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مرد اپنے ہاتھ پر چھری چلا دیتا، کسی نومولود بچے کی آواز نے اس کو ہوش کی دنیا پر قدم رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس بڑے سے کمرے میں وہ پریشانی سے اپنے سامنے لیٹے اس نومولود بچے کو دیکھ رہی تھی۔ آدھی رات جا کر اس کو اتنی مشکل سے سلایا تھا کہ 15 منٹ سونے کے بعد وہ پھر اٹھ گیا۔ وہ خوابیدہ آنکھوں سے اس بچے کو دیکھ رہی تھی جس نے رو رو کر اپنی سانس روک لی تھی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ وہ فوراً سے بستر سے کھڑی ہوتی اس کے پاس آئی۔ وہ اب بھی سانس روکے ہوئے تھا۔ وہ نرمی سے اس کو اپنی باہوں میں اٹھاتی اس کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ سینے سے لگتے ہی وہ بچہ پھر سے چلا چلا کر رونے لگا۔ خالہ کی جان، میرا بچہ چپ ہو جاؤ۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتی اس کے پیچھے ہاتھ پھیر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ ثانیہ نے بھیگی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کو کیسے چپ کرائے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری جان، میرا بچہ، پلیز چپ ہو جاؤ، میں کیا کروں میری جان؟ وہ نرمی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اس کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ اس کو کیا ہو رہا تھا کیا نہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تو وہ خود تھی۔ دو بہنیں تھیں، ایک زرتاشا اور ایک وہ خود۔ گھر میں کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا۔ خاندان والے بچپن سے ہی اتنا دور تھے کہ وہ لوگ کبھی بھی اپنے خاندانوں میں گئے ہی نہیں۔ اس لیے اس نے آج سے پہلے کوئی بچہ نہیں سنبھالا تھا۔ دور دور سے بچے دیکھے تھے جو اس کو پسند بھی تھے، مگر کبھی کسی کو سنبھالا نہیں تھا۔ آج سر پر پڑی تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ وہ اپنا پرانا وقت یاد کر کر کے زور و شور سے روتی۔ روتے ہوئے وہ اس معصوم کو بھی بھول گئی جو اس کے برابر لیٹے بری طرح رو رہا تھا۔ یکدم ہی اس کی تیز آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتے اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جما گئی تھی جو اپنے پیر بری طرح بستر پر مارتا چلا کر رو رہا تھا۔ اس کو کیا چاہیے تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ فٹافٹ سے اس کا فیڈر ہاتھ میں لیتی اس کے منہ سے لگا گئی۔ وہ بچہ روتے ہوئے اس فیڈر کو اپنے منہ سے نکال گیا۔ شاید اس کو فیڈر نہیں پسند آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے فیڈر کو صاف کرتی اس کے منہ سے لگا گئی، مگر وہ پھر سے اس کے منہ سے نکال گیا۔ وہ مجبور ہوتی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھٹ پھٹ کر روتی۔ کیا کرے کیا نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کس مصیبت میں پھنس گئی تھی وہ۔ اس وقت وہ بچہ اس مصیبت ہی لگ رہا تھا۔ ساری رات اس نے اسے ایک لمحہ سونے نہیں دیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سویا تھا کہ دوبارہ اٹھ گیا۔ کیا کریں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے وہ صرف اور صرف اس وقت رو رہی تھی، شاید رونے سے کچھ ہو جائے۔ لڑکیوں کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ روئیں گی تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا؟ تھوڑی سمجھدار ہو جائیں تو معلوم ہو کہ رونے سے تو مسئلہ ہمیشہ بڑا ہے۔ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ اس کمرے میں وہ دونوں وجود بری طرح رو رہے تھے۔ اس بچے کی سانسیں رکتی دیکھ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کو گود میں اٹھا گئی۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کا بھانجا تھا، اور بھانجی کے لیے تو الگ سے ممتا پن محسوس ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو وہ اپنا بھانجا نہیں بیٹا لگا تھا۔ اس کو نرمی سے اپنے گود میں اٹھائے ٹہلنے لگی، مگر شاید وہ بچہ اب بھی رونے کے موڈ میں تھا۔ وہ اور حلق پھاڑ کر رونے لگا۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا میں اس کو فارس بھائی کو دے کر آؤں؟ دل دل میں اس نے خود سے پوچھا تھا۔ ہاں دے آتی ہوں۔ وہ اپنے دوپٹے کو طریقے سے اپنے اوپر لپیٹتی تیزی سے دروازے کی جانب گئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ کچھ سوچتے وہیں رک گئی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ آج ویسے بھی جو کچھ ہو گیا ہے مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے۔ میں اسے سنبھال لوں گی، مجھے خود پر یقین ہونا چاہیے۔ وہ اس نومولود کو اپنے سینے سے لگائے خود بھی روتے اس کو سنبھالنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بچہ چپ ہو گیا تھا۔ وہ سکون کی گہری سانس لیتے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی، ساتھ ساتھ وہ آنسوؤں سے رو بھی رہی تھی۔ ابھی اسے چپ ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ تبھی دوبارہ سے جا کر رویا، چلا کر رویا۔ وہ بری طرح ڈرتے اس بچے کے چہرے پر نظر جما گئی
دوبارہ وہ کیوں رویا تھا اس کو سمجھ نہ آیا۔ بیچاری وہ بھی کیا کہاں جانتی تھی کہ وہ معصوم بھوک سے تڑپ رہا تھا، اور اس وقت اس کو فیڈر نہیں اپنی ماں کی ضرورت تھی، مگر تقدیر کی بے رحمی کی اس کی ماں اس دنیا میں تھی ہی نہ۔ اف، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کو چپ کرواتی کہ تبھی زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ وہ خوف سے چہرہ موڑتی دروازے پر اپنی نگاہیں ٹکا گئی جو بری طرح بجے جا رہا تھا۔ اتنی رات کو بھلا کون؟ اس کے کمرے میں تو آج سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا۔ ہاں نا، کوئی بھی تو نہیں آیا تھا، پھر اب ایسا کون تھا؟ وہ اپنے بائیں حصے کو مسلتی کھڑی ہوئی۔ دستک اب بھی زور و شور سے ہوئی جا رہی تھی۔ دروازہ کھولو ثانیہ، میں ہوں فارس۔ فارس کی سرد آواز سنتے ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ اپنے سر پر دوپٹہ ڈالتی تیزی سے دروازے کی جانب آئی تھی۔ وہ معصوم اب بھی یوں ہی رو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتی دروازے پر دوبارہ ہوتی دستک نے اس کا دھیان وہاں کھینچا۔ وہ تیزی سے بھاگتی دروازے کو کھول گئی تھی۔ فارس اس کو دھکا دیتے اندر آیا۔ اس دھکے سے وہ بری طرح گرتے گرتے بچی۔ فارس تیزی سے بستر کی جانب جاتے اس بچے کو گود میں اٹھائے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا، کوئی دل کا رشتہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کی اس حرکت نے ثانیہ کا دل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بستر پر موجود اس کی اولاد کے لیے وہ اس کو یوں دھکا دے گیا تھا۔ وہ زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھی، اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چاہنے کے باوجود بھی ہچکیوں کی آواز تھی کہ رکی نہیں رہی تھی۔ فارس جو اس معصوم کو چپ کروانے میں مصروف تھا، اس کی ہچکیوں کی آواز سنتے لب بھیج کر رہ گیا۔ اس کی اونچی اونچی سسکیوں کی آواز سنتے فارس نے چہرہ موڑتے اس کو دیکھا جو زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھی یوں رو رہی تھی جیسے اس کو سب کچھ چھن گیا ہو۔ وہ اس کو گھور کر دیکھتا دوبارہ سے اپنے بیٹے پر اپنی نگاہیں جما گیا۔ رو ایسے رہی تھی جیسے کسی ظالم نے اس کا سب کچھ چھین لیا ہو۔ تھا ہی کیا اس کے پاس جس کے چھن جانے پر وہ ماتم منا رہی تھی؟ چھیننا تو اس سے تھا، اس کا وہ جو اس کے لیے سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کی بیوی اس سے چھین لی تھی جو اس کی جان تھی، اس کی زندگی تھی، اس کا سب کچھ تھا۔ بھلا اسے کیا چھیننا تھا جو وہ یوں رو رہی تھی؟ مگر وہ بھول گیا تھا کہ اگر اللہ نے اسے اس کی بیوی لی تھی تو اس معصوم سے بھی تو اس کی بہن لے لی تھی نا، جو واحد ایک رشتہ تھا اس کو پوری دنیا میں۔ اللہ نے وہ بھی اسے چھین لیا تھا تو دونوں کے ساتھ ہی ایک سا ہوا تھا نا۔ اللہ نے اس سے اس کی بیوی چھین لی تھی تو اس سے اس کی بہن چھین لی تھی۔ دونوں ہی اس وقت ایک طریقے سے دکھ میں تھے۔ اس کی ہچکیوں کی آواز سنتے وہ ہوش میں آیا۔ ایک لمحے کو دل کیا جا کر اس کا منہ بند کر دے، مگر اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے، روتی رہے، اس کے باپ کا کیا چاہتا تھا؟ وہ سر چڑھا کر دوبارہ سے اپنے بیٹے کو چپ کروانے لگا جو یوں رو رہا تھا جیسے سب سے زیادہ ظلم اس کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ اور ہاں، اس معصوم کے ساتھ بھی تو ظلم ہو گیا تھا نا کہ اس کی ماں جس کو اس نے محسوس بھی نہیں کیا تھا، وہ محسوس کرنے سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس بچے کے دکھ سے زیادہ بھی بھلا کسی کا دکھ ہو سکتا تھا؟ اس کی سسکیوں کی آواز اس کے چہرے پر ہتھوڑے کی مانے لگ رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اس بچے کو بستر پر لٹاتے تیزی سے اس کی جانب آیا۔ اس کے برابر کھڑے ہوتے اس نے اپنی خون سے لال ہوتی آنکھیں اس معصوم پر گاڑی جو اس کو اپنے برابر پاتی مزید تیزی سے سسکنے لگی۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتا اس کو اپنے قریب لے آیا۔ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو ایسے رو رہی ہو؟ وہ دھاڑا، اس کی دھاڑ پر وہ بری طرح لرزتے اور تیزی سے رونے لگی۔ فارس اس سے پہلے کہ اس کو کچھ کہتا، اس معصوم کے رونے کی آواز سنتا وہ اپنے سرخ چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ یوں ہی رو رہا تھا۔ بھلا کیوں؟ بھوک لگ رہی تھی اس کو تو اس نے اس کو فیڈر بھی دیا تھا، مگر وہ تھا کہ پی ہی نہیں رہا تھا۔ پھر ایسا کیا یک دم اس کی آنکھیں گلابی ہوئیں؟ اس کے بیٹے کو ماں کا دودھ چاہیے تھا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس روتی سسکتی لڑکی کو دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کا بازو سختی سے تھامتا اس کو گھسیٹتے ہوئے بستر تک لے جانے لگا۔ ثانیہ خوف سے بری طرح لرزتی اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ بستر کی جانب آتے وہ اس کو ایک جھٹکے سے بستر پر پھینک گیا۔ ثانیہ گہری سانس لیتے بستر پر بیٹھی۔ وہ شخص کیا کرنے والا تھا کیا نہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس بچے کو اٹھائے اس کی جانب آیا۔ اس نے ناسمجھی سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ فارس جھکتا اس معصوم کو اس کی گود میں لٹا گیا۔ فیڈ کرواؤ اسے، وہ سختی سے بولا۔ اس کی بات پر ثانیہ نے اس کو ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا۔ اور میں کیسے کروا سکتی ہوں؟ فیڈ کرواؤ اسے، بکواس نہیں کرو۔ وہ دھاڑا، اس کی دھاڑ پر وہ بری طرح کانپتے سائڈ ٹیبل پر موجود فیڈر اٹھاتے اس معصوم کے منہ سے لگا گئی جیسے وہ دوسری ہی فرصت میں باہر نکال چکا تھا۔ ایسے نہیں جیسے مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں ویسے ہی تم بھی
اس کو فیڈ کرواؤ۔ اس کی بات پر ثانیہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے بھائی؟ چپ، بالکل چپ، جو کہا ہے وہ کرو، فیڈ کرواؤ میرے بچے کو۔ مگر میں کیسے کروا سکتی ہوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کی زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ پہلے بیٹا نہیں سنبھل رہا تھا اور اب باپ، کرے تو کیا کرے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نہیں کروا سکتی اس کو فیڈ، وہ سختی سے کہتی اس بچے کو سائڈ پر رکھ گئی۔ اس کی اس انکار پر فارس کو بے طرح غصہ آیا۔ تم میرے بیٹے کو فیڈ نہیں کرواؤ گی؟ نہیں کرواؤ گی نا؟ دیکھو اپنے تمہارا کیا حل کرتا ہوں۔ وہ غصے سے کانپتا اس کے پاس آتے اس کی قمیض کو دھڑکنوں کے پاس سے چاک کر گیا۔ ثانیہ جو اسے خوف کھا رہی تھی اس کی اس حرکت پر بے یقین ہوتے پیچھے ہوئی۔ اس کو اس سے یہ امید نہ تھی۔ نہیں کراؤ گی نا میرے بچے کو فیڈ؟ اب میں دیکھو تمہارا کیا کرتا ہوں۔ اس کو بے دردی سے بستر پر پھینکتا اس کے اوپر آیا۔ خوف کے زیر اثر ثانیہ چلا بھی نہ سکی۔ اس شور کی آواز سے وہ معصوم اچانک روتے روتے چپ ہو گئے۔ ثانیہ خوف سے سرخ آنکھیں لیے فارس کو دیکھ رہی تھی جو اپنی قمیض اتارتے ایک جھٹکے سے دور پھینک گیا۔ میرے بچے کو فیڈ کرنے سے انکار کیا؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی دھڑکنوں پر جھکتے بری طرح اس کی دھڑکنوں پر کاٹنے لگا۔ ثانیہ تکلیف سے سسکی، مگر ثانیہ کی تکلیف سے بھلا فارس کو کیا؟ وہ بری طرح اس کی دھڑکنوں پر جھکا ہوا تھا۔ تکلیف سے ثانیہ کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہونے لگی، مگر اس کو اس سے کیا تھا؟ وہ بے رحمی سے اس کی دھڑکنوں زخمی کر چکا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ میرے بچے کو پالنے سے انکار کیا نا بے رحم عورت، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بری طرح اس کی قمیض پھاڑتے بے رحمی سے اس کی روح میں داخل ہو گیا۔ ثانیہ کے لبوں سے فلک شگاف چیخ نکلی، مگر اس کی چیخوں سے بھلا فارس کو کیا؟ اس کے بیٹے کو اس نے انکار کیا تھا۔ اس وقت فارس اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ تھا۔ ان چند دنوں میں ویسے بھی اس کے ساتھ جو ہوا تھا وہ بھلا کہاں اپنے ہوش و حواس میں رہتا تھا۔ ثانیہ درد سے سرخ پڑتی اس کو خود سے دور ہٹا رہی تھی، مگر فارس کو بھلا کہاں ہوش تھا۔ دور آسمان بھی درد سے پھٹنے لگا۔ وہ بچہ ڈر کر سہم کر سو گیا۔ کمرے میں موجود ان دونوں کے وجود کو ہوش ہی نہ تھا کہ ایک معصوم ان کے برابر بھی لیٹا ہوا تھا۔ صبح 11 بجے کے ٹائم فارس کی آنکھ کھلی۔ وہ موندی موندی آنکھوں کو مسلتا اٹھ کر بیٹھا اپنے برابر لیٹے اس آڑے ترچھے بکھرے وجود کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھیلی تھی۔ شاید رات کا اپنا ڈھایا ہوا ظلم وہ بھول گیا تھا۔ ایک لمحے اس نے ثانیہ کا چہرہ دیکھا، اس کی گردن پر زخم دیکھتے اس کی آنکھیں پھیلی۔ دوسرے ہی لمحے رات کا ہوا تمام واقعہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ اس نے بے یقین ہوتے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ کروٹ بدلے سو رہی تھی۔ اس کو اس وقت یقین نہ آیا کہ اس نے یہ سب کیا کیا۔ وہ اپنے بائیں حصے کو مسلتا کھڑا ہوا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ تو ایسا نہیں تھا؟ مگر رات کا ہر لمحہ اس کو یاد دلا رہا تھا کہ ہاں اس نے ہی کیا تھا۔ اس کا دل ندامت کی گہرائیوں میں گرنے لگا۔ وہ اتنا بھی کیسے بے ہوش ہو گیا کہ اس نے کسی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا؟ ثانیہ کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ کیسے وہ اس کو روک رہی تھی نا، کیسے وہ اس کو خود سے دور کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک معصوم کے ساتھ تھوڑا بہت نہیں بلکہ اچھا خاصا ظلم کر دیا تھا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوتے بستر سے اترا۔ جھولے میں اپنے بیٹے کو سوتے دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کل رات کتنی بیوقوفوں والی بات کر دی تھی نا اس نے۔ ثانیہ نے اس کو پیدا تھوڑی کیا تھا جو وہ اس کو فیڈ کرواتی۔ اپنی رات کی حرکتوں پر وہ بری طرح شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس نے حارث کے سر پر پیار کیا، وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ چکا تھا، اس لیے اب وہ اس کو اسی سے پکارنا چاہتا تھا۔ رخ موڑتے اس نے ایک نظر ثانیہ کو دیکھی تھی جو تکلیف سے سسکتی دوبارہ سے گہری نیند میں چلی گئی۔ حقیقی معنوں میں اس وقت فارس کو خود سے شرم آئی، سخت شرم۔ جو اس نے کیا تھا وہ اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا، وہ ایسا تھا ہی نہیں۔ پے درپے ہوئے واقعات میں اس کے ساتھ جو کروا دیا تھا، اب پتہ نہیں کتنے دن وہ اسی واقعے کے زیر اثر رہنے والا تھا۔ مگر یہ اتنا تو طے تھا کہ اب وہ اس لڑکی سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ وہ اس کے بیٹے کو سنبھال رہی تھی اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کو شرم آئی۔ وہ تیزی سے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس مرد کو اس کے آپ نے کیے کی سزا ملنے والی تھی۔ اس کے جاتے ہی جھولے میں موجود حارث پیر مار مار کر رونے لگا۔ بچہ تھا، شاید اسے پھر سے بھوک لگ گئی تھی۔ ثانیہ جو پچھلے 2 گھنٹے پہلے ہی اس کو سلا کر سوئی تھی، اس کے رونے پر
اپنی مندی مندی آنکھوں کو مسلتی اٹھ کر بیٹھی۔ جسم تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ اس ظلم نے ہر جگہ رات بھر اس پر ظلم ڈھایا تھا، اور ابھی اس کے لیے اتنا آسان نہ تھا کہ وہ ہل کر سب کچھ کر سکتی، مگر اس معصوم کا وہ کیا کرتی جس میں اس کی بہن کا خون تھا؟ وہ تکلیف سے اپنے لبوں کو کاٹتی کھڑے ہوتے۔ اس بچے کو اپنے سینے سے لگا گئی جو کہ اس کا بھانجا تھا۔ رات گئے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس کو وہ بالکل ایک ماں کی طرح پالے گی۔ مانتی تھی کہ وہ اس ظالم کا بیٹا بھی تھا جس نے رات بھر اس کے اوپر اپنی درندگی ڈھائی تھی، مگر ساتھ ساتھ وہ ایک بچہ بھی تھا اور اس کے بہن کا بیٹا بھی۔ اس وجہ سے وہ اس کو یوں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ رات میں ایک لمحے میں تو اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ وہ ایک پل اب اس گھر میں نہیں رہے گی، مگر اس معصوم نے اس کے قدموں کو روک دیا تھا۔ وہ نرمی سے حارث کو اپنے سینے سے لگائے تھپکنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد حارث دوبارہ سے سو چکا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی جھک کر اس کی پیشانی چوم گئی۔ مائی بیبی، وہ نرمی سے اس کو اپنے برابر لٹاتی خود اس کے برابر لیٹی۔ کل رات جو سب ہوا، فارس اس کے بعد اس معصوم کو خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس معصوم بچے سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو چومتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح صبح اٹھ کر فارس کہاں گیا اس کو سمجھ نہیں آیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹک گئی۔ اس شخص نے ویسے بھی اس کے ساتھ جو کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ بہاڑ میں بھی چلے جاتا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ جو رشتہ کل ہی بنا تھا، اس رشتے میں وہ ظالم شخص پہلی رات ہی نفرت لے آیا تھا۔ وہ اس کے بارے سوچتی اپنی آنکھوں کو بند کر گئی۔ وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتا وحشت سے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کل رات اس کمرے میں کھڑے ہو کر وہ صرف اور صرف زرتاشا کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر ابھی صرف اور صرف وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا جو اس نے رات میں کیا تھا۔ کیوں زندگی نے اس کو اتنا مجبور کر دیا تھا؟ کیوں ہر طرف سے اس کے اوپر اتنا دباؤ پڑ گیا تھا کہ پھر اس کے بعد اس نے اس معصوم کی ساتھ غلط کیا؟ وہ اپنے چہرے کو مسلتا اسٹڈی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ سکون کی تلاش میں تھا، مگر سکون آ ہی نہیں رہا تھا۔ جب سے وہ یہ دنیا چھوڑ کر گئی تھی، تب سے یہ سکون بھی اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر جو کل رات کیا تھا اس کے بعد رہا سہا سکون بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل سے ٹیک لگاتا اپنی آنکھیں موند گیا۔ آنکھوں کے پیچھے خوشگوار ماضی کا منظر دوڑنے لگا جہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ دن ڈھل کر رات ابھر آئی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتا مسکرایا۔ بہت جلد اس گھر میں ننھے بچے کی کلکاریاں گونجنے والی تھی، اور اس کو اس وقت کا بے چینی سے انتظار تھا جس وقت وہ ننھا بچہ اس دنیا میں آ جاتا۔ ویسے تو ڈاکٹر نے ابھی 15-20 دن کا ٹائم دیا تھا، مگر جس طریقے کی حالت زرتاشے کی رہنے لگی تھی، اس سے سب کو ہی یہی لگتا تھا کہ بچہ بہت جلد اس دنیا میں آ جائے گا، مگر آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ زرتاشا کو بستر سے ٹیک لگائے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہ تبھی اس کو کمرے کا دروازہ کھول کر ثانیہ اندر داخل ہوئی۔ آپی، یہ لو، میں نے تمہارے لیے قہوہ بنایا ہے، یہ پی کر دیکھو، ہو سکتا ہے تمہاری تکلیف میں تھوڑا آرام آ جائے۔ وہ پریشانی سے اس قہوے کا کپ زرتاشا کے ہاتھ میں تھما گئی۔ زرتاشا کے چہرے پر پھیلی تکلیف دیکھتا وہ تیزی سے اس کی جانب گیا۔ میری جان، کیا ہوا؟ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی کہ تبھی اس کی فلک شگاف چیخ اس کمرے میں گونجی۔ اس کے بعد اس کی چیخیں رکی نہیں، بلکہ تیز سے تیز تر ہوتی گئیں۔ فارس اور ثانیہ ایک دم ہی پریشان ہو گئے۔ ابھی ہلکی پھلکی تکلیف ہو رہی تھی، اس کے بعد اتنی؟ فارس اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس کے بچے کی ولادت قریب تھی۔ وہ دونوں زرتاشا کو لیتے ہاسپٹل کے لیے نکل گئے، کیونکہ جیسی حالت اس وقت زرتاشا کی ہو رہی تھی کچھ بھی کہا جا سکتا تھا۔ ثانیہ اپنی گود میں زرتاشا کا چہرہ رکھے پورے ٹائم دعا کرتی آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان دعاؤں کا بھی کچھ نہیں ہونا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر فوراً سے زرتاشا کو ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں لے گئے، کیونکہ جس طرح کی حالت اس وقت زرتاشا کی ہو رہی تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اور فارس کوریڈور میں بیٹھے مسلسل اس کے لیے دعا کرنے میں مصروف تھے، مگر شاید قدرت نے یہ دعائیں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھی تھی۔ پون گھنٹے کی جان کھڑے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ وہ دونوں ہی تیزی سے ڈاکٹر کی جانب بھاگے۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ فارس جلدی جلدی بولا۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے فارس کا اور ثانیہ کا چہرہ دیکھا۔ بہت افسوس سے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم پیشنٹ کو بچا نہیں پائے۔ اصل میں ان کا بی پی اتنا ہائی تھا اور ان کا خون بھی اتنا بہہ گیا تھا کہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان کو نہیں بچا سکتے۔ البتہ مبارک ہو، آپ کو بیٹا ہوا ہے۔
ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فارس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، اس کی جان سے پیاری بیوی اس دنیا سے چلی گئی تھی اور یہ لوگ اتنی آسانی سے سب کہہ رہے تھے، جبکہ دوسری جانب ثانیہ کا وہ حشر تھا کہ پوچھو ہی مت۔ ڈاکٹر ان دونوں کو سمجھاتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ دونوں مرتے مرتے اس کی ڈیڈ باڈی لے کر گھر آ گئے۔ وہ بے آسرا سی صحن میں بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے اس کی بہن کا جنازہ ہو گیا تھا اور اس وقت وہ اس بھری دنیا میں اکیلی تھی۔ اس کی بہن اس دنیا سے جا چکی تھی، مگر لوگوں کی زبانیں تھیں کہ اب بھی بند نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگوں کی زہریلی باتیں سنتے رخ پلٹ گئی۔ کیسے لوگ تھے نا، وہ میت والے گھر کا بھی خیال نہیں کر رہے تھے۔ ارے ثانیہ، ہماری بات مانو تو فوراً اپنے بہنوئی سے نکاح کر لو، تمہارا بھانجا بھی ہو گیا ہے، اس کے بعد تمہارا اس دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں اور بغیر کسی رشتے کے تم اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتی۔ ایک عورت سخت لہجے میں بولی، اور ویسے بھی مردوں کا کوئی وہ نہیں ہوتا، کب تمہاری بہنوں کی نظر تم پر خراب ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، فارس اندر آیا تھا۔ ساری بات نہیں، مگر کچھ بات تو وہ سن چکا تھا، اور جو اس نے سنا تھا اس کے بعد وہ ان عورتوں کو تو کم از کم اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے وہ عورتوں کی ضلالت کی کہ شاید وہ عورتیں دوبارہ اس گھر کا چہرہ نہیں دیکھتی، مگر کہتے ہیں نا، دنیا کو کہاں سکون۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر چکے تھے، مگر نکاح کے بعد حقیقی معنوں میں فارس کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔ ایک کے ساتھ غلط کر دیا تھا اور ایک کے ساتھ رات میں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ درد کی ایک لہر کے ساتھ وہ حال میں واپس آیا تھا۔ لوگوں نے کتنا کچھ بگاڑ دیا تھا نا، کہ اس کا ایک کو مرے ہوئے 4 دن ہوئے تھے تو دوسری شادی کر لی، اور دوسری بیوی کے ساتھ جو کیا وہ تو کوئی شاید کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا جو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا۔ اور یہ سب اس نے کس وجہ سے کیا، وہ اس کا قصوروار بھلا کس کو ٹھہراتا۔ اپنے چہرے کو مسلتا کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں وقت آگے جا کر کیا کرتا، یہ تو وقت کو ہی معلوم تھا۔ 1 ماہ بعد سہانی شام گزر گئی تھی اور خوبصورت سی رات واپس آ گئی تھی۔ وہ حارث کو اپنے گود میں لے کر پورے کمرے میں گھوم رہی تھی۔ حارث کو ابھی فیڈر پلایا تھا، اس کے بعد اس کو برپ کروانا ضروری تھا، نہیں تو وہ اپنے کپڑے خراب کر دیا کرتا تھا، اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ ابھی اتنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ 1 ہفتے سے اس کی طبیعت گری سی رہ رہی تھی، اور اس کی طبیعت کیوں گری ہوتی، اس نے اس چیز پر دھیان لگانا ضروری نہ سمجھا۔ اس درد مند رات کو گزرے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس 1 مہینے میں اس نے دوبارہ سے فارس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی، وہ فارس کے چہرے پر دیکھ سکتی تھی کہ فارس شرمندہ تھا، مگر پھر بھی اس کو فارس سے لینا دینا نہیں تھا اس کی بھلا سے۔ اب زندگی میں فارس شرمندہ ہوتا وہ کیا کرتی؟ اس رات سے پہلے اس کو فارس کے بارے میں تھوڑا بہت فرق پڑتا تھا، مگر اس رات کے بعد سے فارس سے اگر اس کو کچھ تھا تو وہ تھی نفرت۔ کتنا چیخی تھی نا وہ، کتنا چلائی تھی نا، مگر اس شخص نے اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ ایک ایسی بات جو وہ کر نہیں سکتی تھی، وہ اس شخص نے اس کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد جب وہ نہ کر سکی تو پھر اس کے بعد اس نے وہ کیا کہ پوچھو ہی۔ آج بھی وہ رات اس کو یاد آتی تھی۔ اس کی آنکھیں بس روتی، اور تھوڑا بہت نہیں، بہت سا روتی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد وہ سو گیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں کو، جو ان کی اس پیشانی کو چومتی، اس کو اس کے جھولے میں لٹا گئی۔ پتہ نہیں طبیعت کیوں سب سے زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنے سر کو سہلاتی بستر پر آ کر بیٹھی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی اس کو بہت زور سے چکر آئے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کو وومیٹنگ بھی فیل ہو رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ نڈھال سی باہر آئی۔ جس طریقے کی طبیعت ہو رہی تھی، تھوڑا بہت تو اس کو معلوم ہو گیا تھا تو مسئلہ کیا تھا، مگر فی الحال وہ کنفرم ہونے کے بعد ہی کچھ اس بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ سے اندر گئی تھی، اور واپس آئی تو اس کا چہرہ ہلکا پھلکا سرخ تھا۔ ہاتھ میں موجود پریگننسی کٹ نظر آ رہی تھی، جس سے اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ جیسا اس کا شک تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ اس ظالم رات کے نتیجے میں آج یہ رزلٹ آیا تھا کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ جس مرد سے اس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تھی، وہی مرد اس کے بچے کا باپ بننے والا ہے۔ خیر جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، یہ اس کا تھا۔ اس مرد سے اس کو ابھی بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ وہ اس بچے کو چھوڑ دے، اس بچے کو پیدا نہ کرے، مگر صرف ماں کا دل کبھی بھی ایسا مشکل فیصلہ نہیں لے سکتا۔
صبح یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس بچے کو دنیا میں لائے گی۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر فارس اندر داخل ہوا۔ وہ حیران ہوتے فارس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جما گئی۔ اسی ایک ماہ میں فارس پہلی بار اس کمرے میں واپس آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان دونوں کے درمیان قطع تعلق تھا۔ باہر کام کی بات وہ دونوں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے تھے، مگر ایک دوسرے کے کمرے میں وہ دونوں ہی نہیں جاتے تھے۔ آج فارس کا یہاں ہونا اس کو چونکا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے اپنے پھیلے ہوئے ہاتھ پر نظر پڑی۔ اگلے لمحے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ کو اپنے کمر کے پیچھے چھپا چکی تھی۔ وہ ماں بننے والی ہی یہ خبر وہ اس شخص کو کم از کم نہیں دینا چاہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان وہ رشتہ جو بنا تھا وہ کوئی خوشی کی نوید نہیں تھا، اس لیے وہ بھی اس کو یہ خبر نہیں سنانا چاہتی تھی۔ البتہ وہ حیران ضرور تھی کہ وہ اس کے کمرے میں کیوں آیا تھا۔ فارس اس کا چہرہ دیکھتے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کیسے بولے، کیسے اس کے پاس جائے، ہمت ہی نہیں تھی۔ اس ایک ماہ کے بعد پہلی بار وہ ہمت کر اس کمرے میں واپس آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتا قدم قدم چلتا اس کے پاس گیا۔ اس کے قریب آتے قدموں نے اس کے ہاتھ کو مزید چھپا لیا تھا۔ وہ یہ خوشی کی خبر اس تک کسی بھی حال میں پہنچنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ پریشان ہوتا اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ ہاتھ نہ لگاؤ مجھے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ فارس اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کو نہ چھوڑتا، مگر اب وقت بدل گیا تھا۔ اس کی شرمندگی اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ میرے دوست نے کل تمہیں اور مجھے دعوت پر بلایا ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اسے انکار کر دیا اور دوستوں کو جیسے انکار کیا، مگر یہ نہیں مان رہا۔ سو پلیز کل میرے ساتھ چلنا۔ ویسے تو تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں ہے، مگر اس نے بہت پیار سے مجھے بولا ہے، سو اس لیے میں نے تم سے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، میں چل لوں گی۔ وہ جانے کے لیے رضامندی دے چکی تھی۔ اس نے حیرانی سے اس کے بائیں ہاتھ کو دیکھا جو وہ اپنے کمر کے ساتھ لپٹائے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں کیا چھپایا ہوا ہے تم نے؟ دکھاؤ مجھے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے اس کو ہاتھ کو ٹچ کرنے کی کوشش کی۔ وہ تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ مجھ سے دور رہو، میں نے کہا نا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اچھا اٹس اوکے، جا رہا ہوں میں۔ کل رات 7 بجے کے ٹائم تیار ہے نا؟ ہم پھر وہاں چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ لمبا لمبا بستر پر لیٹ گیا۔ اس کو یوں لیٹتے دیکھ فارس پریشان ہوا تھا، مگر اسے کچھ بھی کہنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ بات ہی نہیں اس سے کرنا چاہ رہی تھی تو وہ کیسے بات کرتا؟ وہ سر جھٹکتا تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ پرسکون ہوتی کروٹ بدل کر دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دل خوش تھا تو ایک دن ناخوش تھا۔ اپنی بہن کی تکلیف سے تڑپتی چیخیں یاد تھی۔ ماں بننا آسان نہیں ہوتا، اس نے دیکھ لیا تھا، اور بدلتے ہوئے موڈ اسے بتا رہے تھے۔ وہ یہاں وہاں دیکھنے میں مصروف تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے وہ فارس کے دوست کے گھر رہے تھے، اور اس 3 گھنٹے میں ہی اس کو اپنی حالت اتنی خراب لگ رہی تھی کہ وہ لفظوں میں نہیں بتا سکتی تھی۔ عجیب سی حالت تھی، نہ کچھ اچھا لگ رہا تھا نہ کچھ برا لگ رہا تھا، سب پھیکا پھیکا سا لگ رہا تھا۔ کوئی کھانا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور کوئی بالکل ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ شام میں اس کی طبیعت اچھی خاصی خراب تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا تھا کہ فارس کو منع کر دے کہ نہیں، وہ نہیں جانا چاہتی، مگر سامنے والوں نے کتنی تیاری کی ہوگی، کتنی نہیں، یہ سوچ کر وہ تیار ہو گئی۔ مگر یہاں آنا اس کو ایک غلطی ہی لگ رہا تھا۔ شاید اس کی طبیعت فارس بھی سمجھ گیا تھا، اس لیے وقت سے پہلے ہی وہ اس کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ کھلی ہوا کو محسوس کر وہ تھوڑا نارمل ضرور ہوئی تھی، مگر ابھی بھی اس کا موڈ اچھا نہیں ہوا تھا۔ سب کچھ خراب خراب سا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا موڈ ہو گیا تھا۔ اچانک سے رونا آ جاتا، پھر اچانک سے ہی غصہ آ جاتا۔ وہ کیا چاہ رہی تھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا بایاں حصہ مسلتے کھڑکی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کھلی ہوا اس کو مزید چاہیے تھی۔ یہ ایسی ہی ٹھنڈک اس کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایسی اس کے اندر دھواں بھر رہا ہے۔ وہ اپنا منہ مزید باہر نکالتے اس ہوا کو محسوس کرنے لگی۔ فارس اس کی ایسی حالت دیکھتے پریشان سا تھا۔ وہ اب سے نہیں، پچھلے 2 گھنٹے سے وہاں بیٹھ کر بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب سی ہے۔ پوچھنا چاہ رہا تھا مگر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب بھی کافی ہمت کے باوجود بھی وہ اسے نہیں پوچھ سکا تھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے۔ ابھی وہ گاڑی چلا ہی رہا تھا کہ ایک دم اس کو اپنی گاڑی روکنا پڑی۔ تم ٹھیک ہو ثانیہ؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا۔ ثانیہ اپنے چہرہ اس کی جانب موڑ گئی۔ اس کا چہرہ اس وقت اچھا خاصا سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے وومیٹنگ محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اوکے فائن، چلو گاڑی سے باہر آؤ، میں یہاں کوئی جگہ دیکھتا ہوں۔ وہ نرمی سے اس کی پیٹھ سہلاتے اس کو گاڑی سے باہر لے کر آیا۔
ثانیہ کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ پوچھو ہی مت۔ یکدم وہ وہیں جھٹکے سے وومیٹنگ کرنے لگی۔ فارس پریشان ہوتا جھک کر اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ اس کو اچانک سے کیا ہوا تھا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، اور جو اس کو سمجھ میں آ رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ کافی دیر بعد وہ گہری سانس لیتے کھڑی ہوئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا۔ گھر چلو پلیز، گھر چلو۔ نہیں، ہم ایسے نہیں جا سکتے، تمہاری حالت بالکل صحیح نہیں ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ نرمی سے جھکتا اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ اس میں اس وقت اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ خود ہی چل کر گاڑی تک چلی جاتی۔ ہمت نہ تھی اس لیے اس نے فارس کو کچھ بولا بھی نہیں۔ وہ ہسپتال نہیں جانا چاہتی تھی مگر فارس نے اس کی نہ سنی۔ نتیجتاً وہ دونوں ہسپتال میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر، مجھے بتائیں میری وائف کو کیا ہوا ہے؟ اچانک سے اتنی طبیعت خراب؟ وہ پریشان لہجے میں بولا۔ مسٹر فارس، اس حالت میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ابھی کچھ ایسا لگ رہا ہے اسٹارٹ کے کچھ منتھ میں ایسا ہی لگتا ہے، 2-3 مہینے گزریں گے یہ صحیح ہو جائیں گی، ابھی ان کا اسٹارٹ ہے۔ فارس ڈاکٹر کی بات سنتے نہ سمجھی سے اسے اور ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس چیز کا اسٹارٹ؟ ارے مسٹر فارس، آپ کی وائف 1 منتھ پریگننٹ ہیں، جب تک کچھ مہینے نہیں گزریں گے پریگننسی کی وجہ سے ان کی یہ حالت رہے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ ان کا موڈ اچھا رکھیں، ان کو اچھا کھلائیں پلائیں، ان کا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ یہ صحیح رہیں۔ بی بی تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ کو زیادہ سے زیادہ ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ان کا موڈ اچھا رہے گا تو ہی آپ کے بچے کا موڈ بھی اچھا رہے گا، نہیں تو پھر بچہ جیسا ہوگا آپ لوگ توبہ کریں گے۔ ڈاکٹر ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ وہ حیران پریشان ثانیہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو یوں بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، اور یو نو واٹ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ یہ بچہ میرا ہے مسٹر فارس، اسے میں اس دنیا میں لاؤں گی، تم کوئی نہیں ہوتے مجھے کچھ بھی کہنے والے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے تیز لہجے میں بولی، یہ بچہ میرا بھی ہے ثانیہ، بد نصیبی سے تم اس کے باپ ضرور ہو، مگر میں تمہیں اپنے بچے کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دوں گی۔ یہ میرا بچہ ہے اور میں اسے اس دنیا میں لا کے رہوں گی۔ تم کوئی نہیں ہوتے مجھے اس بچے کو پیدا کرنے سے روکنے والے۔ وہ شخص اس کے بچے کو مارنے کی بات کر رہا تھا۔ اس کا دل پھٹنے لگا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ثانیہ، سرتاشا نے بھی تو بچہ پیدا کیا تھا نا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ وہ اپنی آنکھیں میچے بول چکا تھا جس کو وہ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ تمہاری بہن کی چیخیں آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں ثانیہ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہ بچہ پیدا کرو۔ میں نہیں چاہتا تم بھی اس تکلیف سے گزرو جس تکلیف سے سرتاشا گزری تھی۔ یہ تکلیف میری ہے، یہ درد میرا ہے، یہ بچہ میرا ہے، میں جو مرضی کروں، تم مجھے کوئی نہیں ہوتے کچھ کہنے والے۔ اگر یہ تم سرتاشا کو کہتے تو آج شاید وہ زندہ ہوتی۔ اس وقت مجھے بچوں کا شوق تھا مگر نہیں، اس کو کھو چکا ہوں، تمہیں نہیں کھو سکتا۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا تھا۔ اس کی بات سنتے ایک لمحے کے لیے ثانیہ اپنی جگہ پر رکی۔ کیوں؟ تم مجھے کیوں نہیں کھو سکتے؟ تم اپنی جان سے پیاری بیوی کو کھو چکے ہو، پھر تو میں تمہاری کچھ بھی لگتی بھی نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم یہ بچہ مجھے پیدا کرنے دو۔ ہو سکتا ہے میں بھی ڈیلیوری کے وقت مر کر اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی۔ فارس بے دردی سے اس کے بالوں کو جگڑتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی اس حالت پر وہ بری طرح سرخ ہوتے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کو پیچھے ہٹانے لگی۔ کافی دیر اس کی سانسیں کھینچنے کے بعد وہ پیچھے ہوا تھا۔ خبردار جو آئندہ یہ الفاظ کہے تو۔ ستاشا سے محبت تھی مجھے، اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خدا را میں نے بہت عرصہ کچھ نہیں دیکھا، صرف مجھے وہی یاد آتی رہی، مگر میں کہتا ہوں اس سے محبت تھی، تم سے عشق ہے۔ تمہارے ساتھ جو میں نے کیا تھا پہلی رات، اس کے بعد میں اپنے گلٹ میں کب تم سے عشق کر بیٹھا میں نہیں جانتا، مگر میرا یقین کرو میں یہ نہیں برداشت کر سکوں گا کہ تمہیں بھی کچھ ہو جائے۔ پلیز پلیز اس بچے کو ختم کروا دو، ہمارے پاس آلریڈی ایک بچہ ہے۔ آج تو کہہ دیا مسٹر فارس، آئندہ مت کہنا۔ ہر چیز میں انسان کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، وہ میری اولاد ہے اور میں اس کو کبھی بھی ختم نہیں کرواؤں گی۔ رہی بات تمہاری محبت کی، تو میں نے نہیں کہا تھا کہ تم نے مجھ سے محبت کرنے، اور اس بچے کو میں اس دنیا میں لا کر رہوں گی، اور خبردار جو تم نے آئندہ یہ بات کی تو اللہ پر یقین رکھو سب اچھا ہوگا۔ اپنے لہجے کو چاہتے ہوئے بھی سخت نہ کر پائی، مگر فارس کی وہ اور یہ باتیں نہیں سن سکتی تھی۔
اس لیے وہ اٹھتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ سخت تو بن کر آ گئی تھی مگر دل دھڑک رہا تھا، وہ بھی عجیب انداز میں۔ کیوں پتہ نہیں۔ جبکہ فارس اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ کیسے اس کو سمجھائے کہ وہ اس کو نہیں کھو سکتا تھا۔ وہ بندہ امید کھو چکا تھا اور شاید آنے والا وقت اللہ اس کو امید کے ساتھ واپس کرنے والا تھا۔ 8 ماہ بعد وہ عجیب انداز میں کرسی پر بیٹھا تھا، ٹانگیں کپکپا رہی تھی۔ اف اللہ، مضبوط مرد پھر سے کپکپا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کی جلتی ہوئی بتی اس کا دل بھی جلا رہی تھی۔ آج سے 10 ماہ پہلے سرتاشا بھی اسی حالت میں اس ہاسپٹل میں آئی تھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے جو خبر سنائی تھی اس نے اس کی زندگی کو اب تک اندھیرا رکھا تھا۔ اور پورے 10 ماہ بعد آج وہ بھی اسی روم میں تھی۔ اس دفعہ بھی اگر ویسا ہی ہو جاتا، نہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں سوچ پا رہا تھا۔ وہ مضبوط مرد اس سے آگے نہیں جا پا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سرتاشا کو کھو دیا تھا مگر ثانیہ کو نہیں۔ وہ اس کا سب کچھ تھی اس دنیا میں۔ اس کی وہی تو اب بچی تھی، باقی ایک اس کا بیٹا تھا، اور اگر اس کو بھی قدرت سے چھین لیتی وہ کیا کرتا؟ اگر پیچھے جاتے لوگ حیرانی سے اس روتے ہوئے مرد کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آئی۔ ڈاکٹر کیا خبر دے گی؟ شاید اس کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ وہ خوف کے زیر اثر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ نہیں، وہ یہ روح فرسا خبر نہیں سن سکتا تھا۔ ڈاکٹر مسکرا رہی تھی۔ اس کو ڈاکٹر سے نفرت ہوئی، اس کی دنیا لٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے اس کے کانوں سے ہاتھ ہٹایا۔ مبارک ہو مسٹر فارس، آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے خوشی سے گلابی ہوئی مگر دوسرے ہی لمحے ثانیہ کا خیال آیا۔ ڈاکٹر میری وائف؟ اس سے آگے وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ ہاں جی، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بس آدھے گھنٹے میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے اور آپ پھر ان سے مل سکتے ہیں۔ اینی وے گڈ لک چیم، ہم نے آپ کی حالت دیکھی، بہت لوگوں میں آپ ایسے تھے جس کو اپنی بیوی کی واقعی فکر تھی، شاید آپ کی دعائیں ہی آپ کی بیوی کو واپس لے آئی ہیں۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے اس کو دنیا جہاں کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کمرے کے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں موجود ثانیہ اس کی یہ حالت دیکھتے نم سا مسکرا دی۔ اس مرد کی یہ حالت دیکھتے دل عجیب ہو گیا تھا۔ اتنے عرصے اس مرد کو اس نے اپنے سے دور رکھ کر ایک سزا ہی تو دی تھی، اب تھک گئی تھی اس کو وہ سزا دیتے دیتے۔ ان 8 ماہ میں کب وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی اس کو نہیں معلوم ہوا تھا، مگر وہ اسے چاہنے لگی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے برابر گرتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کو یوں روتے دیکھ اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تھینک گاڈ میری جان، تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بس ہو گئی نا ہماری فیملی کمپلیٹ، اب ہم اور بچے نہیں کریں گے ثانیہ، مجھے اور بچے نہیں چاہیے، تم ٹھیک ہو، بس مجھے یہی چاہیے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامتے اس کو نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ آج اس کو جس حالت میں اس نے دیکھا تھا، آج کے بعد وہ اس کو دوبارہ اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے فارس کے سب اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ سرتاشا آپی کی موت ویسے ہی لکھی تھی، اس لیے اللہ نے ان کی سے زندگی لے لی، اور میری زندگی تھی اس لیے میں زندہ ہوں۔ موت برحق ہے، فارس کیسے بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں کہ بچے پیدا کریں تو ہی مروں، ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے۔ نہیں میری جان، ہم زندہ رہیں گے، ہم بہت سا زندہ رہیں گے، پلیز یہ مت بھولو۔ تمہارے اور میرے بچوں کے علاوہ میرا اب ہے ہی کون؟ میرے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں مانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، مگر میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ثانیہ۔ کس نے کہا فارس میں آپ سے محبت نہیں کرتی؟ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کب ہو گئی، کس وقت ہو گئی، آئی ڈونٹ نو، مگر ہو گئی، اور میں خوش ہوں فارس۔ اتنے عرصے آپ کے ساتھ روڈ رہی مگر اب میں صحیح ہوں، پلیز اس وقت کے لیے مجھے معاف کر دیں، وہ نرمی سے کہتا۔ اس کے سینے سے لگی۔ فارس پرسکون ہوتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ عورت اس کو چاہنے لگی تھی، اس سے بڑھ کر اب اس کو کیا چاہیے تھا؟ اس نومولود بچی کے رونے کی آواز سنتے ہی وہ دونوں اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ فارس اس کو گود میں اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے دونوں ہی بھیگا سا مسکرا رہے تھے۔ وہ پوری کی پوری سرتاشا جیسی تھی، ایسا لگتا تھا اللہ نے سرتاشا دوبارہ سے دے دی ہو۔ فارس آنکھیں مونتا جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ میری سرتاشا، اس کے منہ سے یہ نام سنتے ثانیہ مسکرا دی۔ بے شک
ہم ان دونوں کی زندگی پرسکون ہونے والی تھی۔ اللہ نے ہزار آزمائشیں دینے کے بعد خوشی نصیبی بخشی تھی۔